اسرائیل کے سائنسدانوں نے اس ہفتے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ ایک ایسا ایئر کنڈیشن مارکیٹ میں لے آئے ہیں جو ہر قسم کی بجلی کے بغیر چلتا ہے اور اس کے لیے کسی نوعیت کا کرنٹ درکار نہیں ہوتا۔ آپ بس بٹن آن کریں اور یہ ہوا میں موجود گیسز سے چلنا شروع کر دے گا اور آدھے گھنٹے میں کمرے کا ٹمپریچر 15 ڈگری سے بھی نیچے لے آئے گا۔ یہ ایک حیران کن ایجاد ہے۔ اس سے قبل جون میں اسرائیل نے دیوار کے پیچھے دیکھنے کی ٹیکنالوجی لانچ کی تھی۔ آپ اس ٹیکنالوجی سے نہ صرف دیوار کے پیچھے موجود لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کی عمر، سائز اور حرکات و سکنات بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ الٹرا ساؤنڈ ECG یا MRI کا جدید ترین ورژن ہے۔ اس ورژن سے انسان موٹی دیواروں کے پیچھے بھی جھانک سکے گا۔ اور یہ ٹیکنالوجی کہاں ایجاد ہوئی؟ یہ 92 لاکھ آبادی کے اس ملک میں ہو رہی ہے جس نے پچھلے 50 برسوں میں امن نہیں دیکھا اور جس کی کل آبادی خوف میں سوتی اور دہشت میں جاگتی ہے، اور اس وقت بھی ہائی سیکیورٹی کنٹری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ملک روزانہ، جی ہاں روزانہ، دنیا کو کوئی نہ کوئی نئی ایجاد دے رہا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی جدید ایجاد اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے کوئی اسرائیلی کمپنی، کوئی اسرائیلی لیبارٹری یا کوئی اسرائیلی سائنسدان ضرور ملے گا۔ دنیا کی پہلی الیکٹرک کار اسرائیل میں بنی، دنیا کا پہلا موبائل فون اسرائیل نے بنایا، سائبر سیکیورٹی کا جدید ترین سسٹم یعنی فائر وال اسرائیل نے بنایا، میڈیکل کی 82% مشینیں اسرائیل نے ایجاد کی، دنیا کی تمام بڑی IT فرمز کا الگوریدم اسرائیل میں بنا، آئی فون کے تمام سافٹ اور ہارڈ ویئرز اسرائیل میں بنتے ہیں۔ اسرائیل میں 2018 میں ایسی ڈیوائس بنائی جو سونگھ کر مریض کے امراض بتا دیتی ہے۔ یہ ڈیوائس سنف فون کہلاتی ہے۔ مفلوج لوگوں کے لیے ری واک کے نام سے مشین بنائی اور مفلوج لوگوں نے اس مشین کے ذریعے باقاعدہ چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ کیپسول سائز کا پل کیم بنایا، مریض یہ کیپسول نگلتے ہیں اور کیمرہ جسم کے اندر ساری اعضاء کا جائزہ لے کر باہر آ جاتا ہے۔ دل کے لیے ربڑ جیسا لچکدار فلیکسیبل اسسٹنٹ بھی بنایا۔ یہ ایجاد اب تک کروڑوں لوگوں کی جان بچا چکی ہے۔ دنیا کا پہلا انسٹنٹ میسیجز ICQ اسرائیل نے 1996 میں دیا تھا۔ یہ ایجاد دنیا میں سوشل میڈیا کا آغاز ثابت ہوئی۔ دنیا کی پہلی USB اسرائیل نے بنائی۔ اسرائیل نے صحرا میں فلمیں اگانے کے لیے نیٹ فارم جیسا اریگیشن سسٹم بنایا اور اس سسٹم نے صحراؤں کو کھیتوں میں بدل دیا۔ اس نے ہوا سے پانی بنانے کی ٹیکنالوجی واٹر جن بھی متعارف کرائی۔ کیڑے مکوڑے مارنے کی محفوظ ترین ٹیکنالوجی بایوبی بھی بنائی۔ دنیا کو نیویگیشن GPS کا سسٹم بھی دیا جس کے ذریعے دنیا بھر کے مسافر دوسروں کی مدد کے بغیر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، جس کو نارملی ہم گوگل میپ یوز کرتے ہیں۔ اور اسرائیل نے ڈرون ٹیکنالوجی بنائی، لیزر گنز بنائی، انسانوں اور جانوروں کی شناختی ڈیوائسز بنائیں، اور خوراک، کپڑوں، جوتوں اور سواری کے نئے سسٹم بھی متعارف کروائے۔ اور آپ Amazon سے لے کر Uber تک کسی بھی کمپنی کے سافٹ ویئر کا مطالعہ کریں، آپ کو اس کے پیچھے اسرائیلی ماہرین ہی ملیں گے۔ شاید اس لیے 92 لاکھ لوگوں کے ملک کو اسٹارٹ اپس نیشن کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک اسٹارٹ اپس میں پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ اسٹارٹ اپس میں دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ آپ 92 لاکھ کے اس چھوٹے سے ملک کو دیکھیں اور اس کے بعد پاکستان کو دیکھیں۔ ہمارا صرف ایک شہر لاہور کی آبادی اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ہے، لیکن ہم اپنی ضرورت کی خوراک تک پیدا نہیں کر پا رہے۔ ہم کھانے کا تیل، گندم، دالیں، پٹرول اور گیس تک امپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہماری ضرورت کے مطابق پٹرول اور گیس دونوں موجود ہیں، لیکن ہم میں اسے نکالنے کی اہلیت نہیں ہے، اور ہم اگر اسے نکال بھی لیں تو ہمارے اپنے لوگ پائپ لائن کو بم سے اڑا دیتے ہیں۔ ہم اس ملک میں فوج کی پوری ڈویژن کے بغیر گیس اور پٹرول کے لیے ڈرلنگ نہیں کر سکتے۔ ہم نے 6 ماہ قبل بنوں میں گیس کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا، لیکن
مقامی لوگ اب پائپ لائن نہیں بچھانے دے رہے۔ بنوں میں 2 ماہ میں 3 بم دھماکے ہو چکے ہیں اور درجن بھر لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس کا 70% رقبہ زرعی ہے۔ ملک میں 2 درجن بڑے دریا ہیں۔ مونسون میں صرف 8 بارشیں ہوتی ہیں اور ہمارا 30% رقبہ پانی میں ڈوب گیا۔ بلوچستان اور سندھ میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ لوگ دعائیں دے رہے ہیں اور ہم مدد کے لیے عالمی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج بھی میٹرو، اوور ہیڈ برج، ریلوے، پی آئی اے موٹر ویز اور انٹر سٹی بس سروس پر لڑ رہے ہیں۔ ہم ملک میں ویکسین تک نہیں بنا پا رہے، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے تک پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہمارے اندر گلیوں کا کوڑا تک اٹھانے کی اہلیت نہیں ہے۔ آپ ملک کا کوئی ایسا صاف ستھرا کونا دکھا دیں یا کوئی ایسا شہر بتا دیں جس کے شہریوں کو صاف پانی اور اصلی خوراک مل رہی ہو۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ہمارے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی خوراک کے نام پر زہر کھا رہے ہوں گے اور یہ پانی کے نام پر کیمیکل پی رہے ہوں گے۔ لہٰذا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے، کیا ہمیں قوم کہلانے کا حق ہے؟ اب ایک طرف ملک کے مسائل دیکھیے۔ ہم 40 سال سے بھیک پر گزارا کر رہے ہیں اور آج اگر سعودی عرب اپنے پیسے واپس مانگ لے تو ہم ڈیفالٹ کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری طرف ہم عمران خان اور عمران خان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ملک میں استحکام نہیں آنے دے رہے۔ ہم ہر 2، 3، 4 سال بعد اپنی ٹانگ دوبارہ توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص دوسرے ملک میں جا کر بسنا چاہ رہا ہے۔ آخر کیوں؟ آخر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہم منحصر القوم شہباز گل بن چکے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ میری اس ملک کے مقدر طبقوں سے درخواست ہے کہ پلیز آنکھیں کھول لیں اور چند بنیادی فیصلے کر لیں، ورنہ یہ ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ہمیں پہلا فیصلہ یہ کرنا ہوگا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہم اپنی ضرورت کی خوراک اسی ملک میں ہی پیدا کریں گے۔ ملک میں اگر گندم کم پیدا ہوتی ہے تو ہم کم گندم کھا لیں گے، لیکن گندم امپورٹ نہیں کریں گے۔ کوکنگ آئل ہو، دالیں ہوں، چاول ہوں یا پھر پھل ہوں، ہم اس ملک میں اگائیں گے، آدھا خود کھائیں گے اور آدھا ایکسپورٹ کریں گے۔ 5 سال میں اریگیشن کے نئے سسٹم بنائیں گے اور پھر زمین کا کوئی چپا بھی خالی نہیں رہے گا۔ ہم گملوں میں بھی سبزی اگائیں گے۔ حکومت زرعی کالجوں کے تمام طالب علموں کو زمین دے گی اور یہ طالب علم ان زمینوں پر مہنگی اجناس اگائیں گے۔ ہم ایووکیڈو، زعفران اور گلاب کیوں نہیں اگاتے؟ ہم ایک پورے ریجن کو فلاور ریجن، دوسرے کو ایووکیڈو، تیسرے کو زعفران اور چوتھے کو اولیو ریجن ڈکلیئر کر دیں اور وہاں یہ اجناس اگا کر پوری دنیا کو فروخت کر دیں۔ ہم پھول اگا کر UAE میں کیوں نہیں بیچتے اور ہمیں ان کا نکال کر ملک میں کیوں پرفیوم کی انڈسٹری ڈیولپ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم پاکستان کو لیدر انڈسٹری نہیں بنا لیں تو بھی ہم اربوں روپے سالانہ کما سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم 10 سال میں اپنی ضرورت کی گیس، پیٹرول اور بجلی پیدا کر لیں۔ ہم گیس، پیٹرول اور بجلی کی صنعت کو اوپن کر دیں، کمپنیاں آئیں، کام کریں، تیل اور گیس نکالیں، ہمیں بھی بیچیں اور باہر بھی بیچیں۔ لوکل کمیونٹی مزاحمت کرتی ہے، آپ ایک ہی بار فارمولہ بنا دیں، لوکل لوگوں کو اس فارمولے کے تحت سہولتیں دیں اور رقم دیں، اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی مزاحمت کرے تو پھر ڈنڈا چلائیں، مگر کام نہیں رکنا چاہیے۔ 3، ملک میں میٹرک تک تعلیم اور اس کے بعد اسکل ہونی چاہیے۔ آپ تمام کالجز اور یونیورسٹیوں کو اسکل انسٹیٹیوٹس میں تبدیل کر دیں اور اس وقت تک کسی طالب علم کو ڈگری نہ دی جائے جب تک وہ اپنے شعبے کا ایکسپرٹ نہ ہو جائے۔ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے درمیان 2 سال کی انٹرنشپ لازمی ہونی چاہیے۔ طالب علم گریجویشن کریں، 2 سال کا عملی تجربہ حاصل کریں اور پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں۔ ملک میں 16 سال کی مسلسل تعلیم پر پابندی ہونی چاہیے۔ اور ہم ہر سال ملک میں کیوں لاکھوں کی تعداد میں بے ہنر ایم اے پیدا کر رہے ہیں؟ آخر اس تعلیم کا کیا فائدہ جو ڈگری ہولڈر کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتی؟ 4، ملک میں ہر ترقیاتی منصوبے کی تکمیل کی تاریخ ہونی چاہیے اور وہ منصوبہ ہر سال میں اس تاریخ پر مکمل ہونا چاہیے۔ چین کی طرح ایک دن بھی اوپر نہیں جانا چاہیے اور جو غفلت کا مظاہرہ کرے اسے سزا دیں۔ اور 5واں اور آخری چیز، خدا کے لیے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کریں۔ قانون کی نظر میں جج سے لے کر جنرل تک ہر شخص برابر ہونا چاہیے، کوئی عمران خان یا شہباز گل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے جو بھی قانون توڑے، جو بھی غلطی کرے،
قانون اپنا راستہ لے اور اسے اس کی سزا دے۔ ملک میں یہ سیاسی تھیٹر بند ہو جانے چاہئیں۔ ہم آخر کب تک جلسہ اور لانگ مارچ کھیلتے رہیں گے؟ ہمیں اب مان لینا چاہیے کہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکے گا۔ آپ اب اس پر ترس کھائیں، سیدھے ہو جائیں اور سیدھا کر دیں، ورنہ ہم اس طرح مزید نہیں چل سکیں گے۔